الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة إلى جميع الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله ربكم وأدوا أمانتكم بذلك تسمو مكانتكم وتعلو منزلتكم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم رفیقان ملت اسلامیہ میرے عزیز بھائی، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے امانت و دیانت کی عظمت و فضیلت اور اس کا اجر و ثواب۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے امانت و دیانت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، یعنی بے شک اللہ تعالی تم لوگوں کو اس کا حکم فرماتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ یقیناً اسلام میں امانت داری کی بہت زیادہ عظمت و اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور امانت میں خیانت کرنے سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، یعنی اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کے ساتھ بے وفائی اور غداری نہ کرنا اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرنا۔ بس جو بندہ دوسروں کا حق ادا کرتا ہے اور امانت داری کرتا ہے تو وہ دین و دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ خدا رب العالمین نے ایسے بندوں کی یوں تعریف کی ہے وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر اللہ سے عہد کیا ہے تو قریب اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو آدمی دوسروں کا حق دباتا ہے اور امانت و دیانت پر قائم نہیں رہتا، ایسا شخص دونوں جہان میں ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنی وہ امانت ادا کرو جس میں تم نے خیانت کی تھی۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، اب میں کس طرح اسے ادا کروں، اب تو دنیا ختم ہو چکی ہے۔ پھر اس کی امانت کی شکل و صورت جہنم میں اس کو دکھائی جائے گی اور وہ اسی دن والی کیفیت میں ہوگی جس دن یہ امانت اسے سپرد کی گئی، تو اسے دیکھ کر پہچان لے گا اور اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے گا یہاں تک کہ اسے پکڑ لے گا، پھر اسے اپنے کندھوں پر لادے گا اور جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ جہنم سے نکل چکا ہے تو وہ بوجھ اس کے کندھے سے گر پڑے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ امانت لے
سے نہیں نکل سکے گا۔ اللہ امانت میں خیانت انتہائی حساس اور خطرناک معاملہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے اور امت کی تعلیم کے لیے یوں دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بک من الخیانۃ فإنها بئست البطانہ، یا اللہ میں خیانت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ بہت بری اور اندرونی خصلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور امانت کے درمیان مضبوط تعلق بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی امانت داری کے بارے میں ہم سے خطاب فرماتے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، یعنی اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس شخص کا دین کامل نہیں جس کو اپنے معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں۔ بس وعدہ خلافی اور بدعہدی مومن کی شاعر شان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، یعنی امانت داری مردوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے، یعنی یہ ان کی فطرت کا عنصر اور ان کی مردانگی کا حصہ ہے، اور یہ کامل شرافت اور پاکیزہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا جس میں یہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے امانت ادا کی اور لوگوں کی عزت پامال کرنے سے اپنے کو بچائے رکھا تو وہ بندہ واقعی مرد ہے۔ اللہ کے امانت دار بندوں، امانت داری کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کا دائرہ بہت مشاہدہ ہے، بس اس میں تمام دینی و دنیاوی امور اور وہ تمام اقوال و افعال داخل ہیں جن کو باری تعالیٰ نے لازم کیا ہے اور بندوں پر بطور امانت واجب کی ہے۔ چنانچہ عبادات کی امانت ہے، بس مومن بندے پر لازم ہے ان کی پابندی کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن امانت ہے، ناپ تول بھی امانت ہے، اور سب سے بڑی امانت لوگوں کے اموال اور ان کی رکھی ہوئی امانت ہے۔ اسی طرح فیملی اور خاندان کی امانت ہے، آدمی پر اس کی حفاظت اور اس سے متعلق ذمہ داریوں کی ادائیگی لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ سائل قر راع عما استرعى احفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بيته، یعنی بلا شبہ اللہ تعالی ہر نگراں اور ذمہ دار سے اس چیز کے متعلق پوچھ گچھ کرے گا جس کا اس کو نگراں بنایا ہے کہ آیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی پوچھ گچھ کرے۔ اسی طرح باہمی مجلسیں بھی امانت کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں ہونے والی خفیہ باتوں کو چھپانا آدمی پر ضروری ہے۔ جب دو لوگ اللہ کی امانت و حفاظت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں ان دونوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی ہوتی ہے، بس ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی کی ایسی بات ظاہر کرے جس کا ظاہر کرنا اسے ناپسند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجالس بالامانہ، یعنی مجلسیں
امانت داری کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهي امانہ، یعنی جب آدمی کسی سے اپنی بات کہے پھر مجلس سے چلا جائے، یا مطلب یہ کہ وہ احتیاطاً ادھر ادھر دیکھے اور اس کے انداز سے محسوس ہو کہ وہ اپنی بات کو راز رکھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی بات راز اور امانت ہے۔ ڈیوٹی اور نوکری بھی امانت ہے۔ آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں جان توڑ کر محنت کرے اور اس کی ادائیگی میں اپنے رب کی قدرت و نگرانی کا احساس رکھے۔ ایسے ہی عوام کا مال ایک امانت ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ امانت رکھی جائے یا جس کو کسی کا مال ملے اس پر اس کی حفاظت واجب ہے، پھر اسے اس کے مالکوں تک واپس کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک، یعنی اس شخص کی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کر دو جس نے اسے تمہارے سپرد کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں امانتوں کی حفاظت اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اپنے ملکوں کے لیے وفادار اور مخلص بنا دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ والتابعین۔ امانت کی حفاظت اور اس کی ادائیگی کرنے والوں، یہ وطن ان تمام لوگوں کے کندھوں پر ایک امانت ہے جو اس کی سرزمین پر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، خواہ وہ یہاں کے باشندے ہیں یا پھر یہاں مقیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، یعنی بس جس کے پاس کوئی امانت رکھی گئی ہے وہ اپنی امانت ادا کر دے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے وَطَنِ الْعَزِيزُ أَمَانَةٌ فِي عَاتِقِهِ وَلَهُ الْوَفَاءُ عَلَيَّ فَرْضٌ وَاجِبٌ مَنْ رَامَ شَرًّا فِيهِ بَاءَ بِمَكْرِهِ هُوَ خَاسِرٌ فِي دَارَتَيْهِ وَخَائِبٌ دَامَتْ إِمَارَاتِي أَمَانًا آمِنًا السَّعْدُ وَالنُّعْمَ حَبَاءَ الْوَاهِبُ، یعنی میرا وطن عزیز میرے کندھے پر امانت ہے، اس کے ساتھ وفاداری مجھ پر لازم و واجب ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ برائی اور بدخواہی کرنا چاہے گا وہ اپنے مکر و فریب میں ناکام ہو کر واپس ہوگا، اور وہ دونوں جہان میں ناکام و نامراد ہوگا۔ میرا امارات ہمیشہ امن و امان کا گہوارہ بنا رہے، خدا کریم اس ملک کو سعادت مندی اور نعمتوں سے مالا مال کرے۔ یہ وطن بلا شبہ آباء و اجداد کی سرزمین ہے، انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی اور اپنے خون پسینے سے اس کی تہذیب و تمدن کو فروغ دیا۔ چنانچہ اس خاک وطن پر لوگوں میں قلبی تعلق پیدا ہو گیا اور اس کی تعمیر و ترقی پر سب کی قربانیاں یکجا ہو گئی۔ بس جس شخص نے امانت وطن کی حفاظت کی اور اس کی مدبر قیادت کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا مظاہرہ کیا، حکمرانوں کی ہدایات کو سنا اور ان پر عمل کیا،
ایسے شخص نے امن و امان قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر دیا اور سب کے جان و مال کی حفاظت کر دی، اور زندگی تو در حقیقت وطن میں امن و امان ہی کا نام ہے، اور اپنی زندگی اور معیشت میں استحکام و اسٹیبلٹی کا عنوان ہے۔ اللہ کے نیک بندو، وطن کے ساتھ امانت داری کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی خدمت میں جان کی باسی لگائیں، اس کے استحکام اور اس کی سربلندی کے خواہش مند رہیں، اس کی ترقی کی راہوں میں محنت کریں اور ہر اس انتہا پسندانہ سوچ کو مسترد کر دیں جس کا نتیجہ تعمیر کے بجائے تخریب اور اتفاق و اتحاد کے بجائے انتشار تفریق ہے۔ امانت داری اور وفاداری کرنے والے اپنے اقوال و افعال میں وطن کے لیے ہمیشہ اپنی امانت داری کا شعور رکھو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں میں اپنی حکومت کی محبت و وفاداری کے بیج بوتے رہو، ان کے سامنے وطن کی تاریخ، اس کی عظمت اور اس کے کارناموں کو بیان کرتے رہو، اور انہیں یہ بتاتے رہو کہ اتحاد میں طاقت اور حفاظت ہے، جبکہ انتشار میں عذاب اور ہلاکت ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے وطن کے لیے یہ دعا کرتے رہو، رب اجعل ھذا البلد آمنا، یعنی اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دو، اور ہم میں سے ہر ایک اس کے ساتھ خیانت اور غداری سے بچتا ہے۔ بلا شبہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور بروز قیامت بھی رسوا کر دے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامت یرفع لکل غادر لواء فقیر ھذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر خائن اور غدار کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا، بس کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کی خیانت ہے۔ اللہ، یعنی امانت میں اس کی خیانت اور اس کی دغا بازی کی نشانی ہے۔ یا اللہ، ہم خیانت سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بری پوشیدہ خصلت ہے۔ یا کریم اس وطن کو ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرماؤ، اور اس کو اپنی حفاظت، اپنی امانت، اپنی رعایت اور اپنی ضمانت میں قائم و دائم رکھو۔ رب العالمین سے التجا ہے کہ ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے، رب العالمین سب کی بے حساب بخشش وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابہ اجمعین۔ اللہم ان عبادا لک قد اوفوا بعہودہم وأدوا اماناتہم واخلصوا لوطنہم بقیادتہم، فنبّر یا رب بصائرهم وأسعدهم في دنياهم وآخرتهم واجزهم جزاء الضعف بما عملوا واجعلهم في غرفات الجنة آمين۔ اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكرم بأوفى الثواب وأجزله وأحسن الجزاء وأعظمه منبر هذا المسجد ابتغاء وجهك ولمن عمله بعبادتك وذكرك طلبا لمرضاتك والفوز بالجنات۔ اللهم آمين على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار، واصرف عنا شر الأشرار يا عزيز يا قهار، وعم اللهم العالم بالرحمة والسلام والمحبة والاطمئنان۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونفاذه
وإخوان الحكام والإمارات وولي عهد الأمين وصدر خلفاء حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ صالح والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مخدوم والشيخ خليفة بن زايد وأدخل بفضلك حسين جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم